نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس الادب المفرد کے نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا جو سلسلہ ہے یہ باب نمبر 208 اور حدیث نمبر 442 سے شروع ہو رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کا جو عنوان قائم کیا ہے باب الصرف فی المال، کہ مال میں فضول خرچی کرنے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تم سے 3 چیزوں میں راضی ہوتا ہے اور تم سے ناراض بھی 3 چیزوں سے ہوتا ہے۔ وہ تم سے راضی ہوتا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور یہ کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور یہ کہ تم ان کی خیر خواہی چاہو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا والی بنایا ہے، اور تم سے ناپسند فرماتا ہے فضول گفتگو کو، بہت زیادہ سوال کرنے کو اور مال کو ضائع کرنے کو۔ اب 3 چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل پسند فرماتا ہے بندے سے، ایک یہ کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ چیز تو ایمانیات کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ عبادت کا استحقاق اللہ کی ذات سے ہٹ کر کسی کو دے تو بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا سکتے، تو یہ ایمان کی بنیادیات میں سے ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی دین ہے، اللہ کی رسی قرآن ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ سے لے کے آئے، جو امت کو دیا، اس سب پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے۔ یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تمہاری زندگی کبھی بھی دین سے ہٹ کر نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس دنیاوی مال زیادہ آ جائے تو تم سمجھو کہ شاید اب دین کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، اور اپنی طبیعت میں یہ بھی کبھی نہیں لانا چاہیے کہ اگر مال ہے تو دین پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اور جب مال کم ہو جائے یا کاروبار میں خسارہ آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گم ہو جانا، پھر تڑپ تڑپ کے رب سے مانگنا اور معافی بھی کم مانگنا۔ لہذا طبیعت میں دوگلا پن نہیں ہونا چاہیے، کاملاً دین کے اوپر استقامت ہونی چاہیے، قرآن مجید کی تعلیمات پر استقامت ہونی چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ پر استقامت ہونی چاہیے۔ لہذا کاملاً دین کی پیروی کرنا، دین کے اوپر عمل کرنا اور دین کے فرامین کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اس پر عمل کرتے رہنا، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی رسی کو تھام کے رکھنا۔ اور تیسری بات جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے راضی ہوتا ہے، فرمایا کہ تم ان کی خیر خواہی چاہو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا والی بنایا ہے۔ اب والی سے مراد یعنی جن کو تمہارا کفیل بنایا ہے، وہ جو تمہارے رہبر ہیں، وہ جو تمہارے بڑے ہیں۔ اب اس کے اندر والی میں سب سے پہلا نام ماں باپ کا آتا ہے۔ ان کی خیر خواہی چاہو، اپنے سے بڑے کی خیر خواہی چاہو، حکمران کی خیر خواہی چاہو، آپ سے بڑے استاد اس کی خیر خواہی چاہو۔ تو یہ جملے کو عموم پہ رکھیں گے تو آپ کو وہ ساری چیزیں نظر آنے لگ جائیں گی کہ لفظ والی سے مراد کیا ہے۔ لہذا مطلقاً جو تم سے بڑا ہے، جو تمہارے والی ہیں، تمہارے ماں باپ، وہ جو تمہارے کفیل ہیں، وہ جو تمہاری خیر خواہی کے زیادہ مستحق ہیں، لہذا اپنے والی کی خیر خواہی کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اب یہ 3 چیزیں میں اس پر بہت شارٹ انداز میں اس لیے بات کی ہے کہ اس موضوع پر پیچھے ہم کافی کلام کر چکے ہیں، اور آگے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے، اللہ کو یہ امور ناپسند ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ فضول گفتگو کرنا،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اچھا، فضول گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند کیوں ہے؟ کیونکہ فضول گفتگو جو ہے اس سے ہی بندہ فضول گفتگو سے ہی لغویات کی طرف جاتا ہے، فضول گفتگو سے ہی بندہ دوسرے بندے کے لیے کمزوریاں چھوڑتا ہے، یعنی دوسرے بندے کو بے معنی بھی سمجھتا، اور فضول گفتگو ایک ایسی عادت ہے کہ جس سے بندہ ایسے کاموں میں پڑ جاتا ہے جو اس کے کرنے والے کام نہیں ہوتے۔ لہذا جو بندہ سنجیدہ ہو، کم گو ہو، ضرورت کی بات کرے اور پوری حکمت و دانائی سے بات کرنے والا ہو، یہ ہے مومن کی شخصیت۔ لہذا مومن فضول گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا۔ پھر دیکھیں جو بندہ فضول گفتگو کرنے والا ہوتا ہے وہ زیادہ جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے، پھر جو زیادہ گفتگو کرنے والا ہوتا ہے اس کے حساب بھی زیادہ ہوگا، پھر جو زیادہ گفتگو کرنے والا ہوتا ہے یا فضول گفتگو کرنے والا ہوتا ہے وہ ٹھوکر بھی زیادہ کھاتا ہے، اس کے نامہ اعمال بھی اتنا ہی زیادہ وزن بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ دوسروں کو تکلیف بھی زیادہ دیتا ہے، اور فضول گفتگو کا 90% سے زیادہ حصہ دوسرے کو تکلیف دیتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، بہت زیادہ سوال کرنے کو، مطلب بھی ایک ہوتا ہے کہ آپ علم کے لیے سوال کرتے ہیں، نالج کے لیے، علم کے لیے سوال کرنا، یا کسی بات کی حکمت کو دریافت کرنے کے لیے سوال کرنا، یا کسی چیز کو سیکھنے کے لیے سوال کرنا، ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ضرورت کے تحت آپ سوال کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ ایسے فضول میں ہی کسی کا امتحان لینے کے لیے سوال کرے، یا بس کسی سے فارغ بیٹھا نہیں جا رہا پر سوال پہ سوال کرتے چلے جانا ہے، تو وہ بندہ بہت زیادہ یعنی دوسرے لوگوں کی نظر میں بھی کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ محفل کو، مجلس کو آگے چلنے ہی نہیں دے رہا، اور ایسے بے معنی سوال کھڑے کیے چلے جا رہا ہے جس سے صرف علم کی مجلس کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اور پھر جو سکھانے والا ہوتا ہے ایٹومیٹکلی وہ متنفر ہونے لگ جاتا ہے۔ آپ بیجا سوالات کریں گے تو سکھانے والا بھی بندہ سمجھتا ہے کہ جو بیجا سوالات ہو رہے ہیں وہ بہت سارا مواد جو سکھانے والے کے ذہن میں ہوتا ہے، جو حکمت و تدبیر سے لبریز ہوتا ہے، جو آڈینس کو دینا ہوتا ہے، سیکھنے والوں کو دینا ہوتا ہے، طلاب دین کو دینا ہوتا ہے، اور جو تشنگان علم کو دینا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ بیجا سوال کی نظر ہو جاتا ہے، اور جو سکھانے والا ہوتا ہے سوال بیجا سوالوں کی طرف توجہ جانے سے وہ دماغ سے محو ہو جاتا ہے۔ اس طرح بہت سارا شعور جو سکھانے والے نے لوگوں کو دینا تھا وہ بیجا سوال کی نظر ہو جاتا ہے اس علم کی مجلس کے اندر۔ بیجا سوال کرنے سے جہاں اس علمی مجلس میں جو غیر سنجیدگی کا ماحول بنا وہ تو ایک الگ بات ہے نا، وہاں جو علمی نقصان ہوا ہے وہ بیجا سوالات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، تیسری بات فرمایا کہ مال کو ضائع کرنا۔ مال ضرورت کی بنیاد پہ خرچ کیا جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کو ضرورت کی جگہ پہ خرچ کر دے، اور وہ بھی جائز اور مناسب جگہ پر، اور جو چیز ضرورت کے تحت نہیں ہے اس کے اوپر مال کو خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر غیر ضرورت کی جگہ مال کو خرچ کریں گے تو وہ مال ضائع ہو جائے گا، اور ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ایک چیز ہے وہ 10 روپے کی ہے، آپ جناب اس کو کسی اور جگہ سے جا کے 100 روپے کی خرید رہے اور کہہ رہے ہیں کہ جناب علی میرا سٹیٹس یہ ہے، یا اس طرح کی اور بھی فضول باتیں جو لوگ کرتے ہیں، نہیں، یہ اسراف میں چلی جائے گی۔ ایک چیز آپ کو پتہ 10 روپے کی ملتی ہے تو 10 روپے کی خرید لیں۔ ایسی جگہ پر ایسے تکلفات میں پڑھ کر پیسے کا اسراف کرنا یہ بھی درست بات نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پیسے کی نعمت دی، پیسہ ایک نعمت ہے، آپ ضرورت کے اوپر پیسہ خرچ کریں، جو بچ جائے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ تو یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ صحیح مسلم شریف کے اندر 1715 کے اوپر یہ روایت آئی ہے۔ آگے الادب المفرد کی حدیث نمبر 443، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ اللہ عز و جل کے ارشاد وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ کے متعلق فرماتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بغیر اسراف، فضول خرچی کے اور کنجوسی کے خرچ کرنا۔ اب دیکھیں بندے کو جب پیسہ خرچ کرنا ہے، مال خرچ کرنا ہے، دو چیزوں سے بچنا ہے، کنجوس بھی نہیں بننا کہ ضرورت کی جگہ پہ بھی نہیں لگایا، اس سے تلخییں پیدا ہو رہی ہیں، تنگیاں پیدا ہو رہی ہیں، طبیعتوں کے اندر سختیاں
پیدا ہو رہی ہیں، طبیعتیں ٹکرانے لگ گئی ہیں، حتیٰ کہ بہت زیادہ لجاجت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، ایسا کنجوس بھی نہیں ہونا چاہیے بندے کو کہ ضرورت کی جگہ پہ نہ لگائے، اور ایسا بے احتیاط بھی نہیں ہونا چاہیے بندے کو کہ اسراف کر دیا، ضرورت سے بڑھ کر پیسہ جو ہے نا فضول ضائع کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ کا وہ مطلب یہ بتاتے ہیں اسراف سے بھی بچنا ہے، کنجوسی سے بھی بچنا ہے، ضرورت کی بنیاد جو کہ جائز امور میں سے ہے، ضرورت کی بنیاد پر جس سے وہ ضرورت پوری ہو جائے پیسے کو خرچ کرنا چاہیے، اور یہی مومنین کی شان ہے، اور یہی اسلام کی تربیت اور تبلیغ ہے، اور سنت مصطفیٰ نے یہی چیز ہمیں سکھائی ہے۔ پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 444، اس کے اوپر باب نمبر 209 ہے، اور باب کا عنوان ہے فضول خرچی کرنے والوں کا بیان، جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں۔ اس کے اوپر روایت ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فضول خرچ کرنے والوں کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ بغیر حق کے خرچ کرتے ہیں، یعنی جہاں ضرورت نہیں وہاں خرچ کرتے ہیں، یا کم خرچ والی جگہ زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، تو بتایا کہ جو لوگ بغیر حق کے خرچ کرتے ہیں، یہی سوال پوچھا گیا فضول خرچی کیا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا فضول خرچی یہ ہے کہ یہاں حق نہیں تھا وہاں خرچ کر دیے۔ پھر آگے حدیث نمبر 445، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ سے یہ پوچھا گیا کہ مبازرین کے متعلق، فرماتے ہیں کہ جو ناحق خرچ کرتے ہیں، مبازرین یعنی جو فضول خرچی کرنے والے، کا پوچھا کہ مبازرین کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو حق جہاں نہیں ہے وہاں خرچ کر دیتے ہیں۔ پھر آگے حدیث نمبر 446 ہے، اس کے اوپر باب ہے، باب نمبر 210، اور باب اصلاح المنازل، کہ گھروں کو صحیح رکھنے کا بیان۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ پیچھے 3 ابواب اور چند احادیث گزری ہیں جو خاص کر پیسے کو اعتدال سے خرچ کرنے اور فضول خرچی سے بچنے کے باب میں تھی۔ ساتھ ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے باب باندھ دیا گھروں کو صحیح رکھنے کا بیان۔ اس طرح اسلوب کو جوڑ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں باب لائے ہیں کہ گھر کے اندر ضرورت پہ خرچ کرنا، درست اور جائز جگہ پہ خرچ کرنا، اور اعتدال کے رویے سے خرچ کرنا، افراط و تفریط سے بچ کر، اس سے گھر سلامت رہتے ہیں۔ اب آگے باب باندھ دیا، نیچے حدیث لے آئے۔ حدیث حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں اپنے ٹھکانوں کو درست رکھو، ان جنوں سانپوں کو ڈراؤ جس سے قبل کہ وہ تمہیں ڈرائیں، کیونکہ ان میں جو مسلمان ہیں وہ تمہارے سامنے ظاہر نہیں ہوں گے، اور بے شک ہم نے اللہ کی قسم ان سے صلح سلامتی نہیں رکھی جب سے ہم نے ان کے ساتھی سے دشمنی کی ہے۔ یعنی گھروں کی درستگی کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ایسے کسی بھی راستہ اور جگہ کو نہ چھوڑو جن میں موذی حیوانات، سانپ وغیرہ بسیرا کر بیٹھے اور تمہارے اہل خانہ کی اذیت اور نقصان کا باعث بنے۔ سانپوں کے متعلق فرمایا کہ جب سے ہماری ان سے دشمنی ہوئی ہے ہم نے ان سے صلح نہیں کی، ان کا گھروں میں پایا جانا عام ہے۔ ایک روایت میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ان کو اپنے گھروں میں دیکھو تو 3 مرتبہ انہیں وارننگ دو کہ ہمارے گھر سے چلا جائے، پھر مت نکلنا ورنہ ہم تجھے مار دیں گے، اگر چلا جائے تو ٹھیک ورنہ اسے قتل کر دو کیونکہ وہ کافر ہے۔ بعض سانپ جن ہوتے ہیں اور جنات میں بعض مسلمان بھی ہوتے ہیں، اگر یہ سانپ مسلمان جن کی بدری صورت ہوا تو پھر مان جائے گا، آئندہ نہیں آئے گا، اور کافر جنو ہوا تو نہیں مانے گا، لہذا وارننگ کے بعد اگر نکلے تو اسے قتل کر دینا کیونکہ یہ شیطان ہے، کافر ہے، یا پھر موذی سانپ ہے۔ پھر آگے باب نمبر 211 ہے، اور اس کے تحت امام بخاری نے عنوان قائم کیا تعمیرات میں خرچ کرنے کا بیان، اور بڑی پیاری حدیث سے سمجھنے والی۔ حضرت حارث بن مدرب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں
کہ انہوں نے فرمایا کہ بے شک آدمی کے لیے ہر چیز میں اجر دیا جاتا ہے سوائے عمارت کی تعمیر کی، یعنی جو کام بھی حسن نیت کے ساتھ، جائز کام حسن نیت کے ساتھ کیا اس پہ اجر دیا جاتا ہے سوائے تعمیر۔ یہ تعمیر اس لیے یہ لفظ بولا، بلڈنگ، تعمیرات، کیونکہ بعض لوگ جب اس طرح کے معاملات کرتے تھے تو وہ اس کے اندر تکبر کی بات کرتے تھے کہ جس کا گھر عالی شان ہے یا عالی شان گھر بنوایا جا رہا ہے تو اس کے اندر تکبر کا عنصر پایا جاتا تھا۔ تو تکبر کے عنصر پائے جانے کی بنیاد پر اس حدیث پاک میں اس چیز کو منع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ مشکات شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے مرآت المناجی کے اندر لکھ کر اس کی شرح بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر تعمیر اپنے بنانے کے لیے باعث وبال ہے سوائے اس تعمیر کے جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو، یعنی گھر یا ضرورت کی تعمیر۔ اور اگر اس طرح کی تعمیر آپ کوئی کر رہا ہے کہ جس کے اندر وہ صرف فخر کرنا چاہتا ہے کہ لوگ اس پہ فخر کریں اور وہ اس کے ضرورت کے تحت بھی نہیں ہے اور اس سے وہ کسی کو فائدہ بھی نہیں دینا چاہتا ہے، صرف بنگلے کوٹھیاں بنا کر لوگوں میں ایک روب دبدبہ قائم کرنا چاہتا ہے، تو یہ اس کے باب میں ہے۔ لہذا لکھتے ہیں لہذا زائد از ضرورت اور نمود و نمائش کے لیے تعمیرات پر زور دینا اور انہی میں لگے رہنا درست نہیں، اللہ تعالیٰ امان نصیب فرمائے۔ لیکن اگر ایسی تعمیرات مثلا خانقاہیں، مدارس، مساجد، سرائے وغیرہ تعمیر کی تو چونکہ ان میں نیت خیر خواہی اور بھلائی کی ہوتی ہے، یہ بنانا ممنوع نہیں بلکہ باعث اجر و ثواب ہے، آخرت کی پونجی ہے، جتنی مرضی ہے بنانا چاہے بنا سکتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس کی یہ شرح بیان کرتے ہیں، یعنی نمود و نمائش کے لیے آپ تعمیرات کرنا، کوٹھیاں، بنگلے، بلڈنگیں بنا کے رکھ لینا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی اتنی کوٹھی ہے، اتنے بنگلے ہیں، تو اس سے یہ حدیث پاک منع کرتی ہے۔ پھر آگے باب نمبر 212 دیکھیں، آدمی کا اپنے مزدوروں کے ساتھ مل کے کام کرنا۔ اس کے اندر روایت حضرت نافع بن عاصم نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے سے جو وہاں کی طرف نکل گئے تھے سے کہا کیا تمہارے مزدور کام کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا کہ اگر تو ثقفی ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ تیرے مزدور کیا کر رہے ہیں۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بے شک آدمی جب اپنے مزدوروں کے ساتھ اپنے گھر میں کام کرتا ہے، اور ابو عاصم نے ایک دفعہ روایت بیان کرتے ہوئے کہا اپنے مال میں مزدوروں کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہ اللہ عز و جل کے کام کرنے والوں میں سے ہوتا ہے، یعنی وہ ایسا پسندیدہ کام ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ مطلب ایک مثال ہے، غریب مزدور کام کر رہے ہیں اور ان کے اوپر لٹھ لے کے کھڑے رہنا اور چھوٹے چھوٹے جملوں سے ان کی تضحیق کرنا یا تذلیل کرنے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جتنا ہو سکتا ہے مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ بھی تھوڑا کام کر لیں، جتنا آپ کی طبیعت اجازت دے، جتنا آپ کی قوت اور صلاحیت اجازت دے، آپ اتنا کام ساتھ مل کر کریں، میٹھے میٹھے کلام بھی کریں، دوسروں کے حوصلہ افزائی بھی کریں، خیر خواہی بھی کریں، اگرچہ آپ مالک ہیں، آسانی کا رستہ ہموار کریں، تو ان کے ساتھ چھوٹا موٹا کام جتنا آپ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ مل کے کریں۔ تو یہ کیا ہے، جہاں یہ خیر خواہی ہے وہاں یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پھر آگے باب نمبر 213 ہے تعمیرات میں مقابلہ بازی کا بیان۔ اب دیکھیں نا، لوگ مقابلہ بازی کرتے ہیں، ایک کا گھر اچھا بنا ہوا، دوسرا کہتا ہے میں اس کے سامنے بناؤں گا تو اس سے اعلیٰ بناؤں گا تاکہ دنیا دیکھے اور اس کی تعمیر میری تعمیر کے سامنے شرمندہ ہو جائے، اس کا سٹیٹس میرے سٹیٹس کے سامنے شرمندہ ہو جائے، اور لوگ کہیں کہ جناب جس نے سامنے کوٹھی بنائی ہے اس نے تو اس کو بھی کٹ کر دیا، وہ تو اس سے بھی آگے نکل گیا، یا اس نے بہت پیسہ لگایا، یا میری تعمیر ایسی ہو کہ اس محلے کے اندر پتہ چلے کہ جناب انہوں نے تو بہت پیسہ لگایا۔ اس طرح کی تربیت جو کہ ایک غلط بات ہے، اس کے اوپر حدیث پاک میں تربیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے پہ فخر نہیں کرنے لگ جائیں گے۔ وہ فخر کریں گے لوگ،
آقا فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ تعمیرات کے اعتبار سے لوگ ایک دوسرے پہ فخر کرنے لگے اور تکلفات میں پڑ جائیں اور ضرورت کی چیز کو اوپر اسراف کرنا شروع کر دیں، ایسی چیزیں جو ضرورت ہی نہیں ہے پر نمود و نمائش کے لیے پیسہ در پیسہ، اسراف در اسراف کریں اور مقابلہ بازی میں ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر آگے جائیں، تو فرمایا کہ یہ قرب، حضور نے فرمایا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ لہذا گھر بنائیں، ضرور بنائیں، گھر کو اچھا خوبصورت بنانا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں اس کے اوپر جو چیزیں آپ لگا رہے ہیں، جس میٹیریل سے آپ بنا رہے ہیں، آپ اس کے اوپر غور کر لیں کہ جو چیز ضرورت کے تحت اس کو لگا لیں، کیا ضرورت کے تحت چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے گھر خوبصورت نہیں لگے گا؟ خوبصورت لگے گا، لیکن وہ جو ایکسٹرا اس کے اوپر آپ تکلفات میں پڑ جاتے ہیں، وہ جو مقابلہ بازی کی فضا میں آ جاتے ہیں، وہ جو حد اعتدال سے نکل کے اسراف میں چلے جاتے ہیں، وہ سارا شریعت کو ناپسند ہے۔ پھر آگے دیکھیں، حدیث نمبر 450 ہے، حضرت حریث بن صائب کا بیان ہے کہ میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھروں میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں داخل ہوتا تھا تو میں ان کی چھتوں کو اپنے ہاتھ سے چھو لیتا تھا، اتنے سادہ گھر ہوتے تھے۔ اب وہ جو نمود و نمائش میں پڑے ہیں ان لوگوں کو اس طرح کی احادیث سے سیکھنا چاہیے کہ وہ جو امت کی مائیں ہیں، وہ جو قطعی جنتی ہیں، وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی منظور نظر ہیں، وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہیں جن کو قرآن نے امت کی روحانی مائیں کہا ہے، ان کے گھر ایسے تھے، اتنے سادہ گھر تھے کہ حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ازواج مطہرات کے گھروں میں جاتا تھا تو چھت کو میں ہاتھ لگا لیتا تھا۔ آگے حدیث نمبر 451 ہے، یہی روایت ہے، حضرت عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم کو حضرت داود بن قیس نے بتایا کہ میں نے ازواج مطہرات کے حجروں کو دیکھا جو کھجوروں کی ٹہنیوں کے تھے، جن کو باہر سے بال کے تار سے ڈھکا گیا تھا، اور میرا گمان یہ ہے کہ گھر کی چوڑائی حجرے کے دروازے سے لے کر گھر کے دروازے تک 6 یا 7 گز ہوگی، اور گھر کا اندرونی داخلی حصہ 10 گز ہوگا۔ میرے گمان کے مطابق چھت کی اونچائی کی لمبائی 7-8 گز کے درمیان ہی ہوگی، اور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس کھڑا ہوا تو وہ مغرب کی سمت میں تھا۔ تو یہ کتنی سادہ چیزیں تھیں، وہ ضرورت کے تحت مکان بناتے تھے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو مکان کے اندر کمرے درکار ہیں 5 جو آپ کی ضرورت کے تحت آ رہے ہیں، لیکن آپ نے 15 کمرے بنا لیے، اس کے اندر سے تکلفات، نمود و نمائش دکھانے کے لیے لوگوں کو بڑا گھر بنا لیے اور اس کے اندر فضول چیزوں کا اضافہ کر دیے۔ دوستو، جتنا زیادہ دنیا میں فضول چیزوں کا استعمال کریں گے اتنا ہی نامہ اعمال میں اس کا قیامت والے دن جواب دینے کا عمل، یہ نامہ اعمال بڑا ہوتا چلا جائے گا، اس کا جواب بھی اتنا ہی دینا ہوگا۔ لہذا ضرورت کی چیز کو استعمال کریں، اور جو چیز ضرورت سے زیادہ ہے وہ کسی غریب کو دے کے اس کا بھلا کر دیں۔ پھر آگے حدیث نمبر 452 دیکھیں، حضرت عبداللہ رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، میں نے عرض کی آپ کے اس گھر کی چھت بہت چھوٹی ہے۔ انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال کی طرف خط لکھا کہ اپنی عمارتوں کو بلند نہ کرنا کیونکہ یہ تمہارے برے دنوں میں سے ہوگا۔ اب اس میں حدیث پاک کے اندر دیکھیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، اور حضرت طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاتون صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر میں گیا تو میں نے دیکھا ان کی چھت تو بہت چھوٹی ہے، تو کہنے لگی ہم نے چھتیں چھوٹی بنائی ہیں، گھر سادہ ہیں، اس لیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ مکان گھر ضرورت کے تحت بناؤ اور نمود و نمائش سے بچو، اور اپنے گھر میں تکلفات فضولیات سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر آگے دیکھیں، حدیث ہے اور اس کے اوپر باب بھی ہے،
باب نمبر 214 جو عمارت بنائے اس کا بیان، حدیث نمبر 453 حضرت سواب بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ اپنی کسی دیوار یا گھر کو صحیح کر رہے تھے، تو ان دونوں صاحبان نے آپ کے کام میں معاونت فرمائی۔ وہ کہنے لگے حضور کا گھر کتنا کائنات میں عالی شان مقام، لیکن اس کی سادگی اتنی زیادہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کی دیواروں پر حضور خود معمار ہو جاتے، یعنی حضور خود مرمت فرما دیتے۔ تو وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت حباب بن خالد اور ثواب بن خالد، وہ کہتے ہیں جب ہم دونوں گئے تو ہم نے دیکھا کہ حضور آپ اپنے ہاتھوں سے گھر کی مرمت فرما رہے، ہم بھی ساتھ حضور کی معاونت کروائی۔ پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 454 حضرت قیس بن ابو حازم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کی عیادت کے لیے ان کے پاس گئے، انہوں نے 7 داغ لگوائے تھے، تو انہوں نے حضرت خباب نے فرمایا بے شک ہمارے ساتھی ہم سے پہلے گزر گئے، ان لوگوں نے اپنی دنیا کے اجر سے کچھ کم نہ کیا اور ہم کو وہ چیز پہنچی جس کے رکھنے کے لیے ہم کوئی چیز نہیں پاتے سوائے مٹی کے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تمنا کرنے سے منع نہ کیے فرمایا ہوتا تو میں البتہ اس موت کی تمنا کرتا۔ یعنی بیماری سے بچاؤ گے ایک طریقہ اہل عرب کے ہاں داغ لگانا بھی تھا، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی علاج کروا رہے تھے۔ یہ طریقہ تقریباً مفقود ہو چکا ہے، موت کی تمنا دنیاوی مصائب و علام سے گھبرا کر کرنا منع ہے، اور اگر شوق لقاء الہی کے لیے کی جائے تو یہ منع نہیں ہے۔ لہذا حضرت خباب کی یہ تمنا کرنا یہ شوق عشق الہی اور شوق محبت الہی کے غلبے کی بنیاد پر تھا۔ آگے حدیث نمبر 455 دیکھیں، یہی روایت ہے، اسی کا کچھ حصہ آگے ہے، کہتے پھر ہم دوبارہ یعنی حضرت خباب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ اپنی دیوار بنا رہے تھے، تو انہوں نے کہا بے شک مسلمان کو ہر چیز میں جس کو وہ خرچ کرتا ہے اجر دیا جاتا ہے سوائے اس چیز کے خرچ کے جس کو وہ مٹی میں خرچ کرے۔ یعنی ایک تو یہ کہ مسلمان جب بھی کچھ جائز کام حسن نیت کے ساتھ کرے تو اس کو اجر دیا جاتا ہے، اور جو مٹی پہ خرچ کر رہے یعنی وہ تعمیرات کے معاملے کی پیچھے حدیث گزر گئی ہے، فرمایا کہ وہ جو اس پہ خرچ کرے نمود و نمائش کے لیے یا تکلفات میں پڑھنے کے لیے خرچ کرے تو فرمایا کہ اس میں اجر نہیں ہے۔ ہاں ضرورت کی بنیاد پر اور پردہ کرنے کے لیے اور گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گھر بنانا، اس میں ضروریات کا اہتمام کرنا اور ضرورت کی تمام چیزوں کو اس کے اندر داخل کرنا، اس میں حسن نیت اگر کسی نے کی ہے تو وہ جائز ہے، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ 456 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں اپنی جھونپڑی کو صحیح کر رہا تھا، یعنی کچا مکان جو تھا جو کھجور کی چھال سے بنا ہوا تھا میں اس کو ٹھیک کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنی جھونپڑی یعنی کچے مکان کو صحیح کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا معاملہ موت کا حکم اس سے پہلے جلد آنے والا ہے، یعنی حضور نے نصیحت فرما دی اور توجہ یعنی اس طرف دلائی کہ گھروں کی تعمیرات کی طرف توجہ کم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رغبت کی طرف زیادہ خوشنودی کی رغبت کی طرف زیادہ توجہ دو۔ اب یہ امت کے لیے پیغام تھا قیامت تک ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت فرما دی۔ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے حدیث نمبر 456، اس پر ہم آج کا درس اختتام کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔